کہ جب تک ہم اہل تھے، اس لائق تھے کہ ہم حکومت کے باغڈور کو سنبھال سکے، تو اللہ نے ہمیں حکومت دی، اور جب ہم نالائق ہو گئے، ہمارے اندر خواہش پرستی، نفسانی خواہشات کی اتباع اور طرح طرح کی برائیاں جنم لینے لگے، لوگوں کے دلوں پر حکومت کرنے کے بجائے جسموں پر حکومت کرنے لگے، اپنے پاس کئی رکھیل رکھنے لگے، تو اللہ نے حکومت ہمارے ہاتھ سے چھین کر انگریزوں کے ہاتھ دے دی۔ تو بہرحال اس پر بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ حکومت ہم سے کیوں چلی گئی۔ تاریخ کا سلسلہ یہاں سے شروع کرتا ہوں میں کہ اس ملک میں انگریز کیسے آیا۔ تو دیکھیے، سب سے پہلے 1498 1498 سے انگریزوں کا قافلہ ہمارے ملک میں ان کا آنا جانا شروع ہوا۔ ان کا آمد و رفت ہندوستان میں 1498 سے شروع ہوا، اور سفر کر کے آتے تھے، ملک کا معائنہ کرتے تھے، دورہ کرتے تھے، سیر و تفریح کرتے تھے، دل میں اپنے ناپاک ارادے کو سمجھاتے تھے کہ اس ملک کو کیسے غلام بنایا جائے، اس ملک پر اپنا پنجہ کیسے گاڑا جائے۔ سفر کر کے آتے تھے، چلے جاتے تھے، یوں سیر و تفریح، آمد و رفت کا سلسلہ شروع ہوا، اور پھر اس کے کئی سال بعد تقریباً 1601 میں منظم طریقے سے بنگال کے سرزمین پر اپنا قدم رکھا، چوروں ڈاکوؤں کی شکل میں، ایسٹ انڈیا کمپنی کے بینر تلے اپنے آپ پر تاجر ہونے کا لبادہ پہن کر چوروں ڈاکوؤں کی شکل میں بنگال میں قدم رکھا، اور وہیں سے اپنا جال پھیلانا شروع کر دیا۔ خفیہ طریقے سے، خفیہ انداز سے اس ملک کو کیسے غلام بنایا جائے، ہر وقت اسی فکر، اسی لگن، اسی سوچ میں وہ رہتے تھے اور ملک کا سفر کرتے تھے۔ نام تھا کہ ہم تاجر لوگ ہیں، تجارت کی غرض سے اس ملک میں آئے ہیں، مگر اصل مقصد ان کا تھا، اصل ارادہ ناپاک ارادہ تھا، اس ملک کو کیسے غلام بنایا جائے۔ سفر تو شروع کیا تھا 1498 سے، اور اپنے ناپاک ارادے کو منظم طریقے سے اس ملک میں، بنگال میں جو قدم رکھا تجارت کی غرض سے، تاکہ ہم تجارت کے غرض سے یہاں رہ کر اس ملک کو غلام بنانے کے لیے، اس ملک کو قبضہ کرنے کے لیے ہمارے جال پھیلانے کا راستہ ہموار ہو جائے۔ چنانچہ ملک کے باشندے سو رہے تھے، بے حسی کی زندگی گزار رہے تھے، کسی کو اس کا احساس نہیں تھا کہ یہ انگریز بنگال میں جو سفر کر کے آیا تجارت کی غرض سے، کیا ان کا مقصد تجارت کرنا ہے یا کوئی اور دوسرا مقصد لے کے آئے۔ سب گویا کہ عیش و عشرت کی زندگی گزار رہے تھے، کسی کو اس کا احساس بھی نہیں تھا، اور احساس ہونے بھی نہیں دیتے تھے انگریز جب شروع میں آئے تھے۔ بہرحال خفیہ طریقے سے جال پھیلانا شروع کیا۔ تو سب سے پہلی شخصیت جس کو اس بات کا احساس ہوا، اس انگریزوں کے ناپاک ارادے کو محسوس کیا، ان کے ناپاک ارادے کو بھانپا، جانچا کہ یہ لوگ تجارت کی غرض سے نہیں بلکہ اس ملک کو غلام بنانے کی غرض سے آئے ہیں، وہ کون شخصیت تھی؟ حضرت مجدد الفسانی نور اللہ مرقدہ کی شخصیت تھی، جو اہل بصیرت تھے۔ جو حضرات اہل بصیرت ہوتے ہیں وہ دل کی روشنی سے لوگوں کو پہچانتے ہیں۔ انہوں نے محسوس کیا، بھانپا کہ یہ انگریز اس ملک میں تجارت کی غرض سے نہیں آئے بلکہ اس ملک کو غلام بنانے کی غرض سے آئے ہیں، اور خفیہ طریقے سے یہ اپنا جال پھیلا رہے ہیں۔ مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ نے اپنے خیالات کا اظہار اپنے متبعین میں، اپنے مریدوں میں اور ملک کے لوگوں میں اپنے خیالات کا اظہار کیا کہ یہ لوگ تجارت کی غرض سے نہیں ہیں بلکہ اس ملک پر قبضہ کرنے کے لیے، اس ملک کو غلام بنانے کے لیے آئے ہیں۔ مگر اس وقت حضرت کی ان باتوں کا اثر لوگوں کے دلوں پر نہیں پڑا۔ لوگ یہ کہہ کر اگنور کر دیا کرتے تھے، نظر انداز کر دیا کرتے تھے کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک مٹھی بھر تاجر جو اتنے دور سے آیا ہو اور اتنے بڑے ملک کو غلام بنانا چاہے، تو یہ تو ناممکن سی بات ہے، کیسے اس ملک کو غلام بنا سکتا ہے؟ وہ تاجر لوگ ہیں، تجارت کر رہے ہیں، اپنا کاروبار چلا رہے ہیں، اپنا دھندا چلا رہے ہیں، اس ملک کو کیسے غلام؟ تو اس طرح سے حضرت کی بات کو ٹال دیا گیا، نظر انداز کر دیا گیا۔ مگر ایسا نہیں تھا کہ حضرت کی بات کا کسی کے دل پر اثر نہ ہوا ہو، بلکہ کچھ لوگ تھے
जिनके दिल पर यह असर छोड़कर हजरत मुजद्दिद अल्फिसानी रहमतुल्लाह अलैह इस दुनिया से पर्दा फरमा गए। उनके जो मुरीदीन थे, उनके मुत्तबीईन थे, इस मिशन को आगे बढ़ाते रहे, लोगों को समझाते रहे, गैरों के भी घर गए, अपनों के भी घर गए, समझाते रहे कि ये लोग हमारे मुल्क में तिजारत की गर्ज से नहीं है बल्कि मुल्क को कब्जा करने के लिए आए हैं। मगर इतना असर ना पड़ा उन लोगों पर। तारीख में आता है कि अगर अपनों की गद्दारी ना होती तो ये जंग जीत जाते। और उसी वक्त 1757 ही में अंग्रेज इस मुल्क को छोड़कर चले जाते और फिर अगला सफर हमारा कामयाब हो जाता। मगर ऐसा न हुआ, अल्लाह की कोई और ही मसलिहत थी, क्या मकसद था। बहरहाल नवाब सिराजुद्दौला अलैहिर्रहमा को भी शहीद कर दिया गया, उनके फौज से एक बड़ी तादाद फौजियों को भी शहीद कर दिया गया। जब नवाब सिराजुद्दौला अलैहिर्रहमा को शहीद कर दिया गया, उनकी फौज को शहीद कर दिया गया, तो अंग्रेजों की एक और हिम्मत बढ़ी और अपना अगला कदम आगे बढ़ाए और धीरे धीरे दिल्ली की तरफ अपना कदम आगे बढ़ाना शुरू किया। उसके बाद 1799 में टीपू सुल्तान अलैहिर्रहमा मुल्क के सबसे बड़े बहादुर, अल्लाह के वली सिफत इंसान, बहुत मजबूत और ताकतवर इंसान थे, अल्लाह के वली भी थे। कभी जिंदगी में उनकी तहज्जुद नहीं छूटी थी। उनको जब महसूस हुआ कि धीरे धीरे अंग्रेज अपना पंजा जमा रहे हैं, इस मुल्क को गुलाम बनाने की कोशिश कर रहे हैं, इस मुल्क के रहने वाले बाशिंदों को अपना गुलाम बनाना चाहते हैं, तो उन्होंने अपनी फौज के जरिए से और खुद बनफ्से नफीस अंग्रेजों से मुकाबला के लिए तैयार हो गए और तन तोड़ मेहनत के साथ जिद्दोजहद की लड़ाई शुरू की, जंग शुरू की। हत्ता के फिर यहां भी अपनों की गद्दारी की, मीर जाफर और मीर सादिक की गद्दारी की वजह से यहां भी टीपू सुल्तान अलैहिर्रहमा को शहीद कर दिया गया। जहां कहीं भी मुसलमानों को नुकसान हुआ, अपनों की गद्दारी की वजह से हुआ, वरना तो जिस अंदाज से टीपू सुल्तान अलैहिर्रहमा लड़ाई शुरू किए थे, उसी वक्त यह मुल्क आजाद हो जाता और अंग्रेज इस मुल्क को छोड़कर भाग जाते। मगर चंद पैसे, दौलत, जायदाद, जमीन के लालच में आकर अपनों ने गद्दारी की और टीपू सुल्तान अलैहिर्रहमा को शहीद कर दिया। हजरत टीपू सुल्तान अलैहिर्रहमा जब शहीद हो गए तो उनके चेहरे में अल्लाह ने ऐसा रौब और दबदबा डाल रखा था कि कई दिन तक जो उनके फौजी अफसरान थे, अंग्रेजों के जो लीडरान थे, उनके इंतकाल के बाद, उनके शहीद हो जाने के बाद भी उनकी लाश के सामने पहुंचने से डरते थे, थर्राते थे कि कहीं कुछ सांसें तो नहीं बाकी हैं। हालांकि शहीद हो चुके हैं, मगर मरने के बाद भी इतना चेहरा रोब और दबदबा, अल्लाह ने उसके चेहरे में इतनी नूरानियत रखी थी कि खौफ खाते थे। तारीख में आता है कि उनके लाश के पास पहुंचने से पहले उनको डले मारकर चेक किया गया कि कहीं कोई रुमुक तो बाकी नहीं है। और जब समझ गए कि अब ये शहीद हो चुके हैं, तो उनके लाश के सामने खड़े होकर अंग्रेजों ने ऐलान किया कि आज से मुल्क गुलाम हो चुका है। क्योंकि उनका ये कहना था कि जब तक इस मुल्क में टीपू सुल्तान जैसे इंसान रहेंगे, तब तक इस मुल्क को गुलाम बनाना नामुमकिन है, इम्पॉसिबल है। और जब उनको शहीद कर दिया गया तो अलल ऐलान झंडा लहराते हुए कहा कि अब मुल्क को गुलाम बनाने से कोई ताकत हमें नहीं रोक सकती। कितनी बड़ी ताकत थी टीपू सुल्तान अलैहिर्रहमा की। अभी ये जो मैं तारीख बता रहा हूं, इसमें मुल्क के कोई बाशिंदे शरीक नहीं थे, सिर्फ मुसलमानों ने ही एक्शन लिया। कहां से एक्शन लेना शुरू किया? अभी हमारे गैर मुस्लिम भाई इसमें कोई शिरकत नहीं की। 1498 से लेकर 1799 टीपू सुल्तान अलैहिर्रहमा शहीद कर दिए गए, तो इनकी एक और ताकत आगे बढ़ी और अपना अगला कदम आगे बढ़ाया और जाकर लाल किले में झंडा लहराते हुए कहा कि मुल्क बादशाह सलामत का और जनता अल्लाह की, और ऑर्डर चलेगा, हुक्म चलेगा ईस्ट इंडिया कंपनी का। तो जब झंडा लहराते हुए यह ऐलान किया
تو جو میں نے کہا کہ یہ چنگاری مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ سے منتقل ہوتا ہوتا، ان کے مریدین سے منتقل ہوتا ہوتا شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ تک آیا. یہ روحانی سلسلہ، اہل بصیرت لوگوں کا سلسلہ چنگاری دھیرے دھیرے کہاں تک؟ مولانا شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ تک آیا. شاہ ولی اللہ کے ذریعے سے شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ تک آیا. اور پھر حضرت شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے 1803 میں جب دیکھا کہ یہ ملک غلام بن چکا ہے تو فتویٰ دیا کہ اب ہر فرد کی ذمہ داری ہے کہ انگریزوں کو اس ملک سے نکالنے کے لیے اپنی جان کی، مال کی، عزت و آبرو کی قربانی پیش کرے. اب جہاد فرض ہو چکا ہے. فتوی جہاد دیا. یہ صرف فتویٰ نہیں تھا بلکہ ایک توپ کی شکل میں پورے ملک میں یہ فتویٰ پھیلا، آگ کی طرح پھیلتا گیا. اور پھر پورے ملک کے باشندے کے جسم پر ایک حرکت آئی. اور پھر اس کے بعد پورے ملک کے باشندوں کو ساتھ لیا. اس میں مسلمان، ہندو، سکھ، عیسائی سب طرح کے لوگ شریک تھے اور سب نے مل کر انگریزوں سے بغاوت کا اعلان کیا. 1857 کی جنگ میں لوگوں نے، ملک کے باشندوں نے شکست کھائی، انگریز کامیاب ہو گئے. اس میں ملک کے باشندوں کی جانی مالی نقصان تو ہوا ہی، مگر سب سے زیادہ اس جنگ میں جن لوگوں کو شکست کھانی پڑی وہ مسلمان تھے. اور مسلمانوں میں تقریباً 2 لاکھ مسلمانوں کو شہید کر دیا گیا. 2 لاکھ مسلمانوں میں سے تقریباً 50,000 علماء کرام تھے جن کو شہید کر دیا گیا. 1857 کی یہ جنگ کی شکست کے بعد اب ملک کے باشندے مایوس ہو گئے کہ شاید اب ہم انگریز کو اس ملک سے نہیں نکال سکتے. مگر مسلمان ابھی بھی مایوس نہیں ہوئے. اس کے بعد 1857 کے ٹھیک 10 سال بعد اللہ نے کچھ نیک صفت انسانوں کے دل میں یہ بات القا کی اور اس شریعت کی حفاظت، دین کی حفاظت اور اس ملک کی حفاظت کے لیے دارالعلوم دیوبند کی بنیاد ڈالی گئی. 1866 میں ملک، تاکہ ہمارے ملک کو آزاد کرنے کے لیے یہاں سے مجاہدین تیار ہوں اور اسلام کی تحفظ اور اس کی بقا کے لیے یہاں سے افراد تیار ہوں. بنیادی 2 مقصد کے تحت دارالعلوم دیوبند کی بنیاد ہے. اور پھر وہ سلسلہ، فتوے کا سلسلہ محمود الحسن دیوبندی رحمت اللہ علیہ کے سینے سے منتقل ہوتے ہوئے ریشمی رومال کی شکل میں اس ملک کو آزاد کرنے کے لیے، انگریزوں کو بھگانے کے لیے تحریک ریشمی رومال کا واقعہ بڑا زبردست تحریک تھی، جو اگر کامیاب ہو جاتے تو ملک اسی وقت آزاد ہو جاتا اور انگریز کو اس ملک کو چھوڑنا پڑ جاتا. تحریک ریشمی رومال میں ایسے انداز سے تحریک چلائے تھے کہ اپنے پڑوس کے جو ملک تھے ان سے روابط قائم کر کے باہر کے ملک والے کو اس بات پر شیخ الہند نے ابھارا تھا کہ آپ ادھر سے ہلہ بولیں اور اندرونی طور پر ہم ان کی مخالفت کر کے ہلہ بولیں گے تو پھر یہ لوگ تذبذب میں پڑھ کر یہ ملک چھوڑ دیں گے اور پھر ملک آزاد ہو جائے گا. مگر آخری منزل تک پہنچتے، اس تحریک ریشمی رومال کی آخری منزل تک پہنچتے پہنچتے اللہ کو کیا منظور تھا کہ یہ راز فاش ہو گئی، جس کی وجہ سے شیخ الہند کو مالٹا کی جیل میں ڈال دیا گیا. اور پھر اس کے بعد 1919 میں جمعیت کا قیام عمل میں آیا تاکہ جمعیت کے بینر تلے تمام مسلمان متحد ہو کر ان سے مقابلہ کر سکے.
اور دوسرے اپنے ملک کے ہندو بھائیوں کو شریک کرنے کے لیے گاندھی کو ان کا لیڈر بنایا اور ایک منظم طریقے سے پھر دوبارہ پورے ملک کے باشندے مل کر ہلہ بولنا شروع کیا اور ان کی مخالفت شروع کی، اور 1947 میں یہ ملک آزاد ہوا۔ 15 اگست 1947 میں یہ ملک آزاد ہوا اور اس ملک سے انگریزوں کو نکالا گیا، مگر جاتے جاتے انگریز بالکل اس ملک سے نہیں گئے، بلکہ من وجہن اب بھی وہ اس ملک میں کام کر رہے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے جاتے جاتے اس ملک کو تقسیم بھی کر کے گیا، جاتے جاتے اپنی چنگاری بھی اس ملک میں چھوڑ کے گیا۔ برطانیہ کی چنگاری اس ملک کے اندر اب بھی کام کر رہی ہے، ان کی جماعت، ان کی تنظیم اب بھی کام کر رہی ہے، وہ RSS ہے۔ RSS انگریز کے اشارے پہ چل رہا ہے اور BJP RSS کے اشارے پہ چل رہی ہے۔ تو مکمل طور پر اب بھی ہم لوگ آزاد نہیں ہیں، اس لیے ہمیں اس بات کی فکر کرنی چاہیے کہ مکمل طور پر کیسے ہمیں آزادی مل جائے۔ ہمارے اکابر نے جو قربانیاں دی ہیں، خون بہائے ہیں، اس ملک کو اپنے خون جگر سے سینچا ہے، آج پھر دوبارہ اس ملک کو غلام بنانے کے لیے کچھ لوگ کوشش کر رہے ہیں۔ تو ہمیں اس بات کی فکر کرنی چاہیے کہ کیسے اس ملک کو آزاد کیا جائے اور بالکلیہ طریقے سے آزاد کیا جائے۔ تو یہ مختصر تاریخ ہے جسے یاد رکھنا ہمارے لیے نہایت ضروری ہے۔